نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم بزرگوں، دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک ہی وقت میں ایسے باپ بیٹے کہ والد سے بیٹا عمر میں بڑا ہو گیا۔ سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 259 کے تحت جمل میں ہے۔ بقول اکثر علماء کرام کے یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن میں کھجوریں اور ایک پیالہ میں انگور کا رس تھا، اور آپ ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے براہ تعجب کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اسے کس طرح اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا اس کی موت کے بعد۔ اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ پہلے آنکھوں کی جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازاً عرض کیا، 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ فرمایا، بلکہ تم 100 برس ٹھہرے ہو یہاں۔ اپنے کھانے اور اپنے پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا تھا، اعضا بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضا جمع ہوئے، اعضا اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اور عزیر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، انہیں مفقود ہوئے، گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ فرمایا۔ اس نے کہا، حضرت عزیر تم مستجاب الدعوات تھے، جو دعا فرماتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔
اگر آپ عزیر ہیں تو آپ دعا فرمائیے کہ میری بینائی لوٹ آئے، میں آنکھوں سے نابینا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس بڑھیا کی بینائی لوٹ آئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اٹھ۔ خدا کے حکم سے یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ غور فرمائیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 40 سال جس میں آپ کا وصال ہوا، اسی عمر میں آپ کو اٹھایا گیا۔ تو جب گھر آئے تو آپ کے بیٹے جو ہیں وہ 118 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا۔ اس بڑھیا نے کہا، مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی، میں ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ ہلال موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کو جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ کی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ یعنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تمام توریت جو ہے وہ ان کو سنا دی۔ اس واقعہ سے ہمیں علم ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے ان کا بیٹا عمر میں بڑھ گیا تھا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ محبوبان خدا کو وصال کے بعد دوبارہ اٹھنے تک کے وقت کے گزرنے کا بالکل بھی پتہ نہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔